Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So let us continue. We left our session 3 in here. This is our session 4, in which we will cover the remaining part of this session as well. तो हमने यहाँ पे कॉलम्स की जो सेक्शंस है वो हमने डिफाइन कर लिए थे कि हमारे पास जो सिस्टम है, हमारा जो बिल्डिंग है, उसमें हमारा जो इंटीरियर कॉलम्स है वो हम सारे 36 और 36 इंचेस यूज़ करेंगे, और हमारा जो एक्सटीरियर कॉलम्स आ रही है उसमें हम 33 क्रॉस 33 इंचेस कॉलम्स हम यूज़ करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन किए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 36 और 36 है, और यहाँ हमारे पास 33 क्रॉस 33। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बीम्स की जो रिक्वायरमेंट है फॉर द sizes. So initially the minimum depth of the beam should be calculated as per the ACI 31814 table 9.3.1, and this is the table. If the beam is simply supported, so the minimum H should be L by 16, and if the one end is continuous, it will be L 18.5, and both end continuous, it will be L by 21. So we will consider the one end continue, because we have some beams in which there will be one end continue, but the interior will be both end continuous. We will consider that, and the maximum length in our case the is 19 feet, and this is the 20 feet for the both end continuous. So we will try to calculate the thicknesses for the both, and in the case of the one end continuous, we have L by 18.5, and both end continuous, we have L by 21. So we will divide this 19 by 18.5 and this 20 by 21. So this is the 19 divided by 18.5, and we will multiply with 12 to convert it to inches. So the minimum depth for the this pen is 12 inches. You can say 13 inches, and the other case is 20 feet divided by 21 into 12. The next required is the 11 feet. So we will consider this one. So the minimum depth is the 12 feet, but we will take the depth equal to 24 inches, right? And there is no restriction on the width of the beam. We can take any width. We will take initially 12 inches. So we will be defining the beams with the dimension of 12 inches cross 24 inches. 24 will be the overall depth, and 12 inches will be the width. So again, आप डिफाइन में जाएंगे और आप यहाँ सेक्शन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रेम सेक्शन पे क्लिक कर लें, और अगेन यहाँ पे एड न्यू प्रॉपर्टी क्लिक कर ले, और यहाँ पे कंक्रीट रेक्टेंगुलर, और ये रेक्टेंगुलर पे क्लिक कर ले। और यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी आपके पास 12 क्रॉस 24 इंचेस, यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज 3000, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये मोनोलिथिकली इसकी कॉस्टिंग होती है कंक्रीट की स्लैब के साथ। स्लैब में हम 3000 लेंगे, तो बीम में हम 3000 यूज़ करेंगे। और दिस इज द डेप्थ, ये आपके पास डेप्थ होगी, और विड्थ हमारे पास 12। ठीक है जी। बाकी आपके पास जो रेनफोर्समेंट है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास जो डिज़ाइन टाइप है उसमें कॉलम के बजाय आप बीम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी आप गेट्स स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। बाकी चीज़ों को अगर आप फ्लेयर कवर कम या ज़्यादा करना चाहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 2.5 इज फाइन, यहाँ पे ओके कर ले। बाकी यहाँ पे प्रॉपर्टी मॉडिफायर जो आगे जाके हम यूज़ करेंगे, तो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि हमने कॉलम भी इसको यूज़ नहीं किया। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई, और इसको आप ओके करें। ठीक है जी। तो आपके पास बीम्स और कॉलम्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन हो गई एज पर दी कोड। नेक्स्ट आपके पास वॉल आ जाती है, जो आपके पास एक और टेबल है एसीआई का, जो आपके पास दिस इज द टेबल 11.3.1.1, and it is the about the minimum wall thickness for the different type of the walls.
اور یہ آپ کے پاس فرسٹ جو بیرنگ ہے، اگر آپ کے پاس لوڈ بیرنگ والز ہے، فار ایگزامپل اگر آپ برک مسنری کی بات کر لیں تو اگر برک مسنری ساری بیرنگ میں اس پہ لوڈ لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ یہ جو کنڈیشنز ہے اس کو آپ دیکھیں گے. جو آپ کے پاس نان بیرنگز ہے، اگر آپ اس پہ کوئی لوڈ نہیں پارٹیشن والز ہے تو اس کی آپ یہ چیزیں دو سیٹسفائی کریں گے. منیمم تھکنس 4 انچ ہے. لیکن آپ کے پاس جو بیسمنٹس ہے، ایکسٹیریئر بیسمنٹس اینڈ فاؤنڈیشن، تو اس میں آپ کے پاس جو منیمم تھکنس ہے وہ 7.5 انچ ہے. ٹھیک ہے، تو منیمم آپ کے پاس کوڈ نے 7.5 اسپیسیفائی کیا، لیکن ہمارے پاس جو بیسمنٹس ہے تو ہم ریٹرن وال میں جو ہم تھکنس لیں گے وی ول ٹیک 12 انچز. دس از بیسڈ آن ایکسپیرینس. اور یہ آپ ٹائم ٹو ٹائم جو آپ ڈیزائننگ پہ ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ انیشلی 7.5 کر لیں تو اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کے پاس کافی ایشوز آئیں گے اور اسٹریسز آپ کے پاس والز آ جائیں گی، یا جو فلیکشن آپ کے پاس فیل ہو سکتے ہیں. اور آپ کے پاس جو لفٹ والز ہے کیونکہ بیرنگ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس پہ جو سلیب ہے وہ بھی ریسٹ کر رہا ہے، اس پہ کافی لوڈ ہے. سو دس ول بی دی گریٹر آف 4 انچز اور 1/24 lesser of the unsupported length. For example, unsupported length means یہ اگر میں یہاں پہ شو کر دوں ایگزامپل، یہ اگر آپ کے پاس لفٹ ہے تو اگر آپ کے پاس یہ یہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، فار ایگزامپل یہ یہاں پہ آپ کے پاس سلیب جاری ہے اور یہاں اس سائڈ پہ بھی سلیب ہے اور اس سائڈ پہ بھی سلیب ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سائڈ آپ کے پاس انسپورٹڈ ہے، تو یہ آپ کے پاس جو انسپورٹڈ لینتھ ہے اس کی آپ پھر 1/25 اس کی آپ جو تھکنس آ رہی ہے ایز پر دی کوڈ وہ آپ لیں گے. یہ آپ کے پاس جو انسپورٹڈ ہائٹ آ رہی ہے، فار ایگزامپل along the ہائٹ آپ کے پاس یہ ایک لفٹ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس سلیب آ رہی ہے، لیکن اوپر جا کے یہ بالکل انسپورٹڈ ہے وتھ نو بیمز اور سلیب. یہ جو ہائٹ بن رہی ہے تو یہ جتنی بھی ہے اس کو آپ پھر 25 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے آپ کے پاس اس کی تھکنس آ جائے گی. کیونکہ ہمارے یہ کیس تو ہے نہیں، تو نارملی تو ہمارے پاس اوور آل جو ایجز پہ آ رہی ہے تو اس پہ بھی بیمز جا رہی ہے اور سائڈس پہ بھی بیمز آ رہی ہے. تو نارملی یہ تو کبھی یوز نہیں ہوتا، لیکن یہ 4 انچز آپ کے پاس منیمم ہے. سو ویل ٹیک دی لیفٹ آپ کے پاس یہ 14 story ہے. So we will take the lift thickness initial we will take 15 inches. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم ڈیزائن میں دیکھیں گے کہ وہاں پاس اوور اسٹریسز ہو رہی ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو چینج کریں گے. تو ہم سافٹ ویئر میں جاتے ہیں، یہاں پہ آپ ڈیفائن پہ جائیں گے، یہاں پہ سیکشن پراپرٹیز اور یہاں پہ وال سیکشن کلک کر لیں اور یہاں پہ ایڈ نیو پراپرٹی پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ لکھ لیں فار ایگزامپل دس از آور ریٹیننگ وال اور یہاں پہ اس کے آپ اسپلٹ فار ایگزامپل 12 انچز. یہاں پہ پراپرٹیز جو آپ کے پاس آلریڈی اسپیسیفائڈ ہے. وال پراپرٹی آپ کے پاس مٹیریل پراپرٹی آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو کنکریٹ ہے یا برک میسنری کون سی وال ہے تو آپ وہ سلیکٹ کر لیں گے. تو نارملی جو کالمس ہے اور جو اسٹرکچر والز ہے تو ان کی جو ایف سی پرائم ہے وہ پیرالل سیم یوز ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ہم آرتھکوئک فورسز کے لیے بھی ڈیزائن کریں گے تو اس ول بی سیم ایز فار دی کالم. اس لیے ہم 6000 PSI استعمال کریں گے. اور یہاں پہ ہم ماڈلنگ جو آپ کے پاس شیل پن ہے so we do not want to construct any this is for example the for the raft the shell is considered as a thick, so it will encounter the shear deformation in the shell thick, but in the shell pin it do not consider the shear deformation. اور آپ کے پاس جو ان پلین اینڈ آؤٹ آف پلین ڈیفارمیشن ہوتی ہے ممبرین اینڈ وہ چیزیں آئی ول ایزیوم کہ آپ لوگوں نے ایم ایس سی اور اس ساری چیزیں پڑھی ہوگی. میں ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل دس، لیکن آپ اس شیل پن کو سلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ اس کی آپ تھکنس لکھ لیں جو 12 انچز ہے یا جتنے بھی آپ کے پاس ریکوائرڈ ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر لیں. یہاں پہ اوکے کر لیں آپ. یہاں پہ آپ اس کی موڈیفائڈ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. سو وی ول یوز دیٹ ان دی after studying the last slide of this lecture. یہاں پہ آپ کوئی پراپرٹیز کے جو کوئی نوٹس وغیرہ ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی پروجیکٹ نیم ہو یا کوئی چیز آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس میں سیو ہو جائے گی. اس کو آپ اوکے کر لیں تو آپ کے پاس جو ریٹن وال ہے اس کی پراپرٹی ڈیفائن ہوگی. نہ اس کی آپ کاپی بھی لے سکتے ہیں اور نیو پراپرٹی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں باقی ساری چیزیں میں چینج نہیں کرنا چاہتا، اس کا پراپرٹی کاپی کر لے یا اس کو آپ کاپی کر لیں تو صرف نیم چینج ہو جائے گا، باقی ساری چیزیں سیم رہے گی. ہمارے پاس جو this is the retaining wall, so it is yes it is 6000 کیونکہ وہ بھی آپ کے پاس کالمس کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کا 6000 retaining.
یہ آپ ایڈ نیو پراپرٹی کر لیں اور اس میں آپ لکھ لیں فار ایگزامپل لفٹ وال 15 انچز، اور اس میں یہ بھی آپ کے پاس چونکہ لفٹ وال ہے تو یہ آپ کے پاس 6000 ہونا چاہیے، کیونکہ بس یہ کالم کے ساتھ پیرل ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ آپ کے پاس ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم آگے جا کے اس کو 4500 یا 5000 کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ دوسرا سیکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس کی تھکنیس آپ 15 انچز دے دیں، اور یہ شیل پن ہے، اور باقی چیزیں آپ ایز ڈیفالٹ رکھیں، اس کو اوکے کر لیں، تو آپ کے پاس یہ دونوں پراپرٹیز ڈیفائن ہو گئی، اور آپ کے پاس جو لفٹ وال ہے وہ ریٹرننگ وال ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس سلیب ہے، تو ون وے اور بیمز ہے، سوری سلیبز ہے، اس کی تھکنیس فائنڈ کرنے کے تو آپ کے پاس شارٹ کٹ فارمولیز ہے، جس طرح اس بیمز کے لیے ہے کہ سمپلی سپورٹڈ ہے کہ 1 اینڈ کنٹینیوس 2 اینڈ کنٹینیوس، اور یہ آپ کے پاس اس میں کینٹیلیورز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن ان کیس آف دی 2 وے سلیب تو آپ کے پاس جو منیمم تھکنیس ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دی 1 وے سلیب۔ اس کے لیے اس کوڈ میں یہ ایکویشن آپ کے پاس گیون ہے، اس میں الفا ایف ایم ہے، اس کے اگر آپ ویلیو اگر آپ کتنی ہوگی تو 0.1 0.2 سے کم ہوگی تو 8.3 0.1 اپلائی، اگر آپ کے پاس الفا ایف ایم کی ویلیو 0.2 اور 2 کے درمیان ہوگی تو یہ ایکویشن یوز ہوں گی، اور آپ کے پاس جو الفا ایف ایم کی ویلیو 2 سے زیادہ ہوگی تو یہ ایکویشن آپ یوز کریں گے فار دی منیمم تھکنیس آف دی 2 ایس لیب۔ اور الفا ایف ایم کی ویلیو کیا چیز ہے، وہ آپ کے پاس جو اسٹفنس ہے، فلیکجر جیٹی جس کو بھی کہتے ہیں، وہ بیم ڈیوائڈیڈ بائی دا فلیکجر جیٹی یا اسٹفنس آف دی سلیب، اس کو دونوں کو ڈیوائڈ کر کے ایک ویلیو آ جائے گی، پھر اس کی آپ ایوریج ویلیو لیں گے تو اس کے آپ کے پاس یہ ویلیو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ ایکسل شیٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو اس جو ٹیبلز ہیں اس کو آپ کس طرح یوز کریں گے، انیشلی آپ ایک تھکنیس ایزیوم کریں گے، اور اس سے کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک ویلیو دی جائے گی جو آپ یوز کریں گے۔ تو ہم یہاں پہ یہ ایک ایکسل شیٹ ہے، اینڈ دس از فار دی 2 وے سلیب منیمم تھکنیس ایز پر دی کوڈ۔ تو یہاں آپ کے پاس جو ڈائمینشنز ہے وہ آپ ایڈ کریں گے، فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس بیم ہے تو آپ اس کی جو بھی ویلیو ہے بیم کی وہ آپ انٹر کریں گے، اور یہاں پہ آپ سلیب کی انیشیل تھکنیس ایزیوم کریں گے in order to calculate the flexure rigidity or the stiffness of the slab، تو آپ کے پاس الفا ایف ایم آ جائے گا، اور یہاں پہ ایف سی پرائم اور ایف وائی کی ویلیو آپ ایڈ کریں گے، اور جو لانگ اسپین ہے اور شارٹ اسپین ہے اور اس کی جو ڈائمینشن ہے فیٹ وہ آپ انٹر کریں گے۔ ہمارا جو لانگ اسپین وہ 20 فیٹ ہے، اور جو شارٹ اسپین ہے وہ 25 ہے اور 15 ہے سوری، اور جو ایف وائی ہم یوز کریں گے 60 کے ایس آئی ہے، اور جو ایف سی پرائم ہے وہ 3000۔ تو انیشیلی ہم نے 6 سلیکٹ کر لیا، لیکن فائنل ان دونوں ویلیو سے آپ سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو فائنل ویلیو آ رہی ہے وہ 6.06 ہے، تو یو کین گو فار 6 انچز اور یو کین گو اباؤٹ 6.5 inches. Right, so initially we will select the slab thickness as 6 inches as from the calculation used as per the code, and if it is 6.06 you can go for 6.3 inches, 6.25 inches, 6.5 inches, that depend upon the design, but we will select the value of the slab thickness as 6 inches. You have to go to the define section properties slab section and click on the add new property, and this window will appear, and then you have to write down the slab, for example it is slab 6 inches. تو اگر یہاں پہ آپ سلیب مٹیریل سلیکٹ کر لیں گے کہ سلیب مٹیریل کون سی ہے، ایف سی پرائم کی اسے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم 3000 سلیکٹ کر لیں گے۔ ماڈلنگ ٹائپ اگین شیل پن ہم کریں گے، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کنسیڈر دی شیڈ ڈیفارمیشن، اور یہ آپ کے پاس جو ٹائپ ہے وہ سلیب ہے، اس میں آپ کے پاس ڈراپ پینلز ریپس ویفلز یہ سارے موجود ہیں، ہمارے پاس سمپل سلیب ہے اور اس کا تھکنیس ہم 6 انچز دے دیں گے، اور یہ موڈیفائرز ہے اس کو آپ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، تو آپ اوکے کر لیں، اور یہ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے پاس یہ ڈیفائن ہو گئی سلیب کی تھکنیس۔ یہاں پہ پھر آپ کے پاس کچھ ریکوائرمنٹس ہے ایز پر دی کوڈ بین کوڈ آف پاکستان، that the model requirements, the mathematical model of the physical structure shall include all the elements of lateral force system
ٹھیک ہے. باقی اسٹیٹمنٹ آپ اسٹڈی کر لیں, لیکن یہ دس از ویری امپورٹنٹ that the stiffness property of the reinforced concrete and masonry elements shall consider the effects of the cracked section. تو effect of the cracked section کا کیا مطلب ہے؟ different experiments ہوئے ACI نے, اس سے اس conclusion پہ آئی ہے کہ that we will use the stiffness modifier in the structural members, right? So in the numerical model, stiffness reduction factor should be applied in according to ACI 1814, and this is the table in which the stiffness modifier for the column is 0.7. It means that 30% of the moment of inertia, you can say the flexion capacity of the beam is reduced after when it cracks, और columns के पास जब uncrack और crack होगी तो आपके पास 0.7 और 0.35 होगी. In case of the beams आपके पास 35% capacity रह जाती है जब आपके पास beams crack हो जाते हैं. We will use the stiffness modifiers in our model. तो कॉलम के लिए हमारे पास 0.7 है, so we will go to again to the model. और हम यहाँ पे जाएंगे डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन, और यहाँ पे हमने जो कॉलम डिफाइन किए उस पर हम जाएंगे और उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफाई. और जो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी मॉडिफाइड है उस पर आप क्लिक कर लें, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस एंड 3 एक्सिस, दिस इज अबाउट द moment of inertia for the beam, and you will write as 0.7 and here and 0.7 and click OK. Again the next column, और आप यहाँ पे इसकी जो मॉडिफायर है वैल्यू उसकी आप वैल्यूज 0.7 कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास 0.7. In case of the beams it is 0.35 Ig. Ig means the gross moment of inertia, and we will click on this B12+24 modifier, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी मॉडिफायर पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप 35% कैपेसिटी है, right, and click OK. So there is another factor which is normally used in the European code about the torsion constant, and it is used the torsion constant as 0.1. It means the 90% capacity of the beam in the torsion will be reduced after the cracking of the beam. लेकिन ACI कोड में ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे ACI 318 में स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे हम 0.1 यूज़ करेंगे. लेकिन अगर आप इसके ACI का एक डॉक्यूमेंट है, the report on the torsion in the structural concrete, which is the ACI I think 4 ACI 453 डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर मेंबर फेल हो जाए तो उसकी 80 to 90% कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है. इट मीन्स कि ओनली 10% कैपेसिटी उसकी रह जाती है. वो डॉक्यूमेंट और वो जो सेक्शन है वो मैं आपके साथ ग्रुप में फिर शेयर कर लूँगा कि वो उनने क्यों, यूरोपियन कोड ने इसको क्यों यूज़ किया. ठीक है, अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे 0.1 तो आपके पास क्या होगा कि जो बीम्स है वो सारे के सारे आपके पास हेड हो जाएंगे टॉर्जन प्लस शेयर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो टॉर्जन की वजह से और शेयर की वजह से और फ्लेक्शन की वजह से जो इफेक्ट्स है उसकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती. लेकिन अगर आप इसको 0.1 कहें तो उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जो फ्लेक्शन है वो सारा लोड ले लेता है, तो फ्लेक्शन आपके पास उसमें पास हो जाते हैं. लेकिन अगर आप टॉर्शन के जो स्टिफनेस को यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास सारे बीम्स आपको रेड नजर आएंगे, सारे बीम फेल हो जाएंगे. वो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो उसको फिर आप स्टडी कर सकते हैं. Next is the stiffness modifier for the walls. For the uncrack it is 0.7, for the crack it is 0.35. We will go for the crack because we will be considering all our column beams as a crack as per the code. So again we will go to the define section properties, wall section. यहाँ पे लिफ्ट वॉल को हम मॉडिफाई कर लेंगे, और यहाँ पे जो मॉडिफाइड है उसको हम मॉडिफाई करके यहाँ पे जो पेंडिंग है इसको हम 0.35 0.35 इसको आप ओके कर लें, यहाँ पे ओके कर लें. और यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल है इसकी भी आप जो मॉडिफायर है उसको आप बेंडिंग में, क्योंकि इट इज़ अ फ्लेक्चर कैपेसिटी, और ये आपके पास जो membrane कोई और चीज़ है, membrane is actually used to transfer the internal stresses and for the redistribution. इसको आप चेंज ना करें, इसको आप ओके कर लें, और ये ओके. ठीक है जी. सो ये आपके पास जो
स्टिफनेस मॉडिफायर्स है इसको आप लाजमी यूज़ करें क्योंकि कोड आपको डायरेक्ट करता है कि आप जो इफेक्ट ऑफ द cracking effect in the structural members that you must perceive in your design. So this was the whole story about from the previous session, and now we will move towards our session 4 lecture, and we will talk about the assignments of the different cross section, and this is the uh, session 4 contents, the assignment of the section to structural members, and defining load patterns, defining load combination according to UBC 97, defining load cases, and what is the concept of the mass source and how we define the mass source in the detail. So the time is about to end, so I will stop here and I will generate a new link and I will share it in the WhatsApp, and so we can continue our session.